مارکیٹوں کا دورہ کرتے تھے امیر المومنین، مارکیٹوں کا دورہ کرتے تھے اور فرماتے تھے التفقہ ثم المتجر، ایک دفعہ نہیں، التفقہ ثم المتجر، یہ تصریح تو نہیں ہے لیکن ایسے ہی اکیلے چلتے ہوئے تو نہیں کہتے ہوں گے، ہاں دکانداروں کو جمع کر کے کہتے ہوں گے التفقہ ثم المتجر، التفقہ ثم المتجر، التفقہ ثم المتجر۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو، دکانداری کا کام کرتے ہو، پہلے کاروبار سے متعلق، تجارت سے متعلق مسائل سے آگاہی حاصل کرو، پھر کاروبار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم سود خوری کے شکار ہو، ایسا نہ ہو لا علمی میں تم ملاوٹ کے شکار ہو، پتہ نہیں چلتا بندہ سود خور ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندہ ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سبزی کھانے والے وہ سارا دن اپنی سبزی پر شام تک وہ چھڑکاؤ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ سبزی تر و تازہ رہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا میں نے، بیک وقت دو قسم کی وہ شرعی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ایک بوسیدہ اور باسی وہ مرجھائی ہوئی سبزی کو آپ تر و تازہ ظاہر کرتے ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ نمبر دو، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اگر آپ چھڑکاؤ نہ کریں تو پالک کا شاید اتنا وزن وہ ظاہر نہ کرے ترازو جتنا چھڑکاؤ کے نتیجے میں پانی کو جذب کرتا ہے۔ پانی کو جذب کرنے کے نتیجے میں آپ پالک بیچ رہے ہیں یا پانی بیچ رہے ہیں، بیک وقت دو گناہوں کا بندہ وہ شکار ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ لیس منا من غشا، جو ملاوٹ کرے کاروبار میں ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ جو اس قسم کی وہ انسانوں کی جانوں سے، ایک تو ہوتا ہے وہ صرف گناہ کے نتیجے میں بندہ گناہگار ہوتا ہے، سزا بھگتے گا، بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہیں، یہ بندوں کو دھوکہ دہی کا گناہ الگ ہے، لوگوں کی جان سے کھیلتا ہے۔ بہت سارے پیچیدہ اور لا علاج امراض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ہارٹ کے مریض ہو جاتے ہیں، والو بند ہو جاتے ہیں، کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ غیر معیاری اور ملاوٹ والے غذاؤں کے کھانے اور اس کے نتیجے میں۔ غرض یہ ہے کہ فرماتے تھے پہلے تجارت سے متعلق مسائل کو حاصل کرو، سیکھو، پھر کاروبار کرو، پھر دکان کھولو۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم سود خوری کے شکار ہو اور لا علمی میں کہیں تم وہ ملاوٹ کے شکار ہو۔